بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 جون ہے اور جمعرات کا دن ہے 2026۔ آج ہم آپ سے اس پہ ضرور بات کریں گے کہ اس یادداشت کے ایک تو اہم نکات کیا ہیں، پاکستان کے لیے یہ کتنی اہم یادداشت ہے، دنیا اس کے اوپر کیا لکھ رہی ہے، کیا بول رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہ پاکستان اس کا فائدہ کیسے اٹھائے، جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے اور ہونا چاہیے۔ ایک تو کل رات گئے وزیر اعظم پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ میمورنڈم آف جو اسلام آباد میمورنڈم ہے، MOU ہے، اس کے اوپر سائن ہو چکے ہیں، اور جو اس ٹائم تقریب پورے 12 بجے ہے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پہ سائن کر دیے، دوسری طرف سے ایرانین صدر پزشکیان صاحب نے اس کے اوپر دستخط کیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور ان کے ساتھ جو میڈیٹر کے طور پر دستخط ہوئے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے ہوئے۔ یہ اچانک یہ کارروائی کیوں کی گئی اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ جب سوئٹزرلینڈ کے اس جزیرے پہ جو کہ قطری امیر کا جزیرہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک اہم تقریب کا انعقاد کل ہونا ہے، اس وقت اس سے چند گھنٹے پہلے الیکٹرانک اسٹیٹمنٹ جو ہے یا الیکٹرانک یادداشت جو ہے اس کے اوپر کیوں سائن کیے گئے۔ اس میں دلچسپ بات یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ فرانس میں ہیں اس دورے کے موقع پر، یعنی G7 ممالک کے جو دورہ وہ کر رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے وہاں پر سائن کیے تھے، اور جو سائن انہوں نے کیے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی پرشین میں وہ پورا جو ہم ٹیکسٹ کہہ سکتے ہیں یا جو اس کی جو تحریر ہے وہ فارسی زبان میں ہے، جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اس کے اوپر سگنیچر کر رہے ہیں۔ یہ جو متن تھا یہ بہت اہم تھا، اور اس کے اندر کیا انہوں نے جاری کیا ہے اس میں یہ بہت اہم ہے، جو کہ اب سامنے آ چکا ہے۔ اس کے اندر جو اتفاق کیا گیا ہے باہمی رضامندی سے امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان، اس کے اندر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل یہ برجن جو ریزورٹ ہے جو کہ قطری امیر کا اپنا ریزورٹ ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور بہت ہی خوبصورت جگہ کے اوپر ہے، بہت ہی بڑا ہے، اس میں عام لوگ نہیں جا سکتے، جب امیر قطر جاتے ہیں تو وہی رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی اگر جانا چاہے تو وہاں پہ کافی کے لیے جا سکتا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریزورٹ کل مکمل طور پر بند ہوگا، اور اس میں امریکہ، ایران اور جو اگر یہ ہوتا ہے کل تو امریکہ اور ایران اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ موجود ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی 2 جو ٹویٹس تھے وہ کیے تھے، اس میں ایک ٹویٹ کے اندر اس وینیو کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ کل اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ دستخط کیے جائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپڈیٹ کیا، اور اس کے اندر یہ پیراگراف موجود نہیں تھا جس میں کہ یہ جو مقام ہے یا وینیو ہے اس کے حوالے سے نشاندہی کی گئی۔ تو اس میں بہت سے شکوک و شبہات بھی آ رہے ہیں کہ کیوں پرائم منسٹر پاکستان نے وینیو مینشن نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ تقریب ابھی تک یہ ہونے جا رہی ہے اور سوئٹزرلینڈ کے اندر ہی ہوگی، اور اس میں لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ پہنچے گی، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ آلریڈی یورپ میں ہی ہیں، اور یہاں سے جو امریکہ ایران کی طرف سے جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر کون جائے گا، یہ اس کا بھی ابھی فیصلہ یا اعلان جو ہے وہ نہیں ہوا، لیکن دستخط پزشکیان صاحب کے ہیں، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں تو پزشکیان صاحب ہی ہوں گے، اور یہاں سے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے۔ جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کے اندر کیا لکھا گیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک اور ان کے تمام جو محاذ ہیں ان پر بشمول لبنان فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل طور پر بند کریں گے، اور مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کریں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کا جو ہے وہ احترام کریں گے، ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے، اندرونی معاملات پر مداخلت نہیں کریں گے، حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن کے اندر ہوں گے جس میں باہمی رضامندی سے توسیع ممکن ہوگی، اور امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور 30 دن کے اندر مکمل طور پر بحری ناکہ بندی ختم کی جائے گی، آبدائے ہرمز کی بحالی کی جائے گی، اور ایران خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کی محفوظ آمدرفت کو یقینی بنائے گا، اور پہلے 60 دن تک کوئی فیس وصول نہیں کرے گا، یعنی 60 ڈیز تک کوئی فیس نہیں
ہوگی، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ کبھی فیس نہیں ہوگی. ایران یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ آبنائے ہرمز ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی حدود میں آتا ہے، لہٰذا وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے فیس لیں گے، اور یہ کبھی بھی پری وار جو کنڈیشن ہے یا صورتحال ہے وہاں پر نہیں جائے گی. اسی طرح سے ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کا جو منصوبہ ہے اس میں امریکہ علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کم از کم $300 ارب کے اقتصادی اور تعمیر نو منصوبے کی تیاری میں تعاون کرے گا. پابندیوں کا خاتمہ امریکہ حتمی معاہدے کے تحت ایران پر عائد اقوام متحدہ اور IAEA اور امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے شیڈیول بھی طے کرے گا. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ایران نے دوبارہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. افزودہ یورینیم کے ذخائر کے مستقبل اور جوہری سرگرمیوں پر مزید مذاکرات ہوں گے. حتمی معاہدے تک ایران اپنے موجودہ جوہری پروگرام میں توسیع نہیں کرے گا اور امریکہ نئی پابندیاں یا اضافی فوجی تعینات نہیں کرے گا. امریکہ ایرانی خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات اور متعلقہ بینکاری نقل و حمل کی سہولیات کے لیے رعایتیں بھی جاری کرے گا. منجمد اثاثوں کی رہائی جو ہے اس پہ بھی، یعنی اس کو جو بحال کرنا ہے اس پہ بھی $24 ارب یا اس سے زیادہ کی رقم بتائی جا رہی ہے. اس کے منجمد فنڈز اور اثاثے وہ دستیاب کیے جائیں گے. نگرانی کا نظام، معاہدے کے نفاذ اور اس کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ انتظامی نظام قائم کیا جائے گا. بعض ابتدائی شقوں پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد باقی نکات پر مذاکرات ہوں گے اور اقوام متحدہ کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پابند قرارداد کے ذریعے بھی کی جائے گی. یہ بھی ایران کا مطالبہ تھا. اخبار جو مختلف، یعنی نیو یارک ٹائمز نے اس کا جو تجزیہ لکھا، اس کے تجزیہ نگاروں کے مطابق بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، تیل کی برآمدات کی بحالی، منجمد اثاثوں کی رسائی اور پابندیوں کے خاتمے کا امکان، $300 ارب کے تعمیر نو کے پروگرام کی جو تجاویز ہیں، یہ ایران کے کئی فوری مسائل کا حل ہے اور ان کو اس سے میں ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ ملے گی. اس کے اوپر ایک والس، یعنی یہ دیکھا جائے تو ایران جو چاہتا تھا وہ اس نے اچیو کیا ہے. آبنائے ہرمز کا 60 دن کے بعد بھی کنٹرول ان کے پاس رہے گا، ابھی بھی ان کے پاس ہے. جوہری پروگرام کا وہ پہلے بھی نہیں چاہتے تھے اس کو افزودہ کرنا، اب بھی وہ نہیں چاہیں گے. $300 ارب ان کو ملیں گے. علاقائی تعاون ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ GCC ممالک بھی خطے میں سے جو امریکی اڈے ہیں ان کو ختم کرنے کے اوپر شاید رضامند ہو جائیں گے اور ایران کے ساتھ ان کی ایک اور بڑی جو ایک ایگریمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جو ان کے اوپر تیل کی وہ فروخت کر سکے گا ایران، اسی طرح سے گیس پیٹرولیم کی فروخت کر سکے گا. یورپی یونین اس کو ختم کر دے گا پابندیاں. تو یہ دیکھا جائے تو مستقل یہ ایک ایران کی اس میں زیادہ کامیابی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران نے یہ جنگ جیتی ہے اور سفارتی جنگ بھی جیتی ہے. پاکستان کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے ایک بہت ہی اہم اداریہ لکھا ہے اور اس کے اوپر ہم بہت لکھتے رہے ہیں، مضمون ہے. اور یہ سدانند دھومے بہت ہی ایک مشہور رائٹر ہیں، وہ وال اسٹریٹ جرنل میں لکھتے ہیں. ان کی طرف سے یہ لکھا گیا. انہوں نے اس میں مختصراً میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فیلڈ مارشل کے کردار کو بہت سراہا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ اپنی کامیابی کی عروج کے اوپر ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے میں قیاس آرائیاں جاری رہیں. تجزیہ کار اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ اصل فائدہ کس کو ہوگا، امریکہ، ایران یا اسرائیل کو. لیکن اگر جیسا کہ بظاہر نظر آ رہا ہے انتظامیہ نے تہران کی مشکلات میں گھری حکومت کو سہارا دیا، تو یہ یقیناً امریکہ اور مشرق وسطیٰ اور اس کے قریبی اتحادی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. میں پڑھ رہی تھی کہ کسی اور نے یہ لکھا ہے، انڈیا سے ہی کسی نے اس کے اوپر تحریر کیا ہے کہ انڈیا کے اندر جو اسرائیل کے سفیر ہیں انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کو بالکل ناپسند کرتے ہیں اور اس معاہدے کو بھی ہم ناپسند کرتے ہیں. اور عاصم منیر کو خاص کر کے انڈیا میں یہ لکھا گیا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو انڈیا بھی ناپسند کرتا ہے اور اسرائیل بھی ناپسند کرتا ہے. دیکھا جائے تو یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سب سے بڑی فتح ہے کہ اگر ان کو اسرائیل بھی ناپسند کر رہا ہے اور اگر ان کو ہندوستان بھی ناپسند کر رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ابھی تک کسی نے مبارکباد نہیں دی، تو وہ 3 ملک ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام لے کے مبارکباد نہیں دی. اس میں ایک اسرائیل ہے، اس میں دوسرا ہندوستان ہے اور تیسرا اس کے اندر UAE ہے. تو یہ دیکھا جائے کہ کس طرح سے یہ نیکسس ہے اور کس طرح سے یہ پاکستان کو
کہ کردار کو جو ہے وہ پیچ و تاب جو ہے کس طرح سے کھا رہے ہیں. اینی ویز اس کے اوپر جو مختلف معاملات ہیں اس کے اوپر اس مضمون کے اندر جو دھومے نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر بہت ان کا ایک اہم اثر ہے. اور لیکن پاکستان چاہے, جو ہم بھی بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے, یہ سنہری موقع ہے کہ پاکستان اس کا فائدہ اٹھائے. اگر پاکستان نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا, پاکستان نے غربت میں کمی نہ کی, پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط نہ کیا, تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جو اپرچونٹی پاکستان کو اس وقت ملی ہے عالمی سطح پر. تو یہ آج کا ولاگ تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.